ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اسلامی خواتین، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، جنہیں بار بار یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان سے اوجھل ہوئے تو فوراً ہم خطرے سے دوچار ہو جائیں گے۔ کچھ دنیاوی چیزیں بھی ایسی ہیں، ایسے ہی دین کا بھی معاملہ ہے۔ ہم میں سے اکثر تجارت کرتے ہیں، تجارت کے ماہرین جانتے ہیں کہ تجارت کو باقی رکھنے کے لیے کس قدر مداومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے راس المال کو، موڑی کو، پونجی کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس کو ایسی جگہوں پر انویسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بڑھتا رہے۔ اور ایک تاجر کبھی بھی اپنی تجارت سے غفلت نہیں برت سکتا، وہ تاجر نہیں رہ جائے گا۔ کیا کوئی ایسا تاجر ہے جو دکان کھولا ہو یا اپنی تجارت شروع کی ہو اور تجارت کو چھوڑ کر کے دوسرے کاموں میں، جس چیز کی وہ تجارت کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کام میں جو غیر ضروری کام ہے اس میں مبتلا ہو، ملوث ہو؟ ایسے آدمی کو تاجر نہیں کہا جاتا، ایسے آدمی کو بیوقوف تاجر کہا جاتا ہے، تاجر نہیں ہے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ دین میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، ان پر مداومت ہمیشگی بار بار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تاجر آدمی اگر تجارت چھوڑ دے خسارے میں پڑ جائے گا، سب کچھ ڈوب جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان تجارت چھوڑا تو سب باقی رہے گا، نہیں، کیونکہ نقصان دہ چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، خرچ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ یہ ہے، دین کا راس المال جو ہے، دین کی اصل جو ہے، بنیاد جو ہے، اگر ہم اس کی حفاظت مداومت کے ساتھ نہ کریں، کنٹینیو نہ کریں، یہ دھیرے دھیرے ضائع ہو جائے گا، ہم دین سے باہر نکل جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو، ان کے متبعین کو یہ نصیحت کی ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اے لوگو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت جو دی ہے، جو دین دی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کیوں؟ آگے اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔
واسمعوا، سنو بھی، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کی بات سن لی لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، نافرمانی کی راہ اختیار کر لی، اطاعت کی راہ نہیں اختیار کی، نافرمانی کی راہ اختیار کر لی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے اس جرم کی بنیاد پر، انکار کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کی پوجا چھوڑ کر کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں کہا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے، شیطان کی پیروی شروع کر دیں گے، اللہ کی پیروی چھوڑے شیطان کی پیروی شروع کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہماری خیر خواہی کے لیے کہا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے بندو مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو، سنو اور عمل کرو۔ ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا انجام؟ تم شیطان کے چنگل میں پھنس جاؤ گے، شیطان تمہارا شکار کر لے گا، اور شیطان شکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا و آخرت ساری جگہ پر نقصان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، جب ان لوگوں نے کہا ہم نے سن تو لیا ہے، مانا ہمیں ماننا نہیں ہے، نہیں مانیں گے، سن لیا ہم نہیں مانیں گے، اللہ رب العالمین نے کہا تو ان کے اس انکار کی بنیاد پر، اس کفر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں بچھڑے کی عبادت میں مبتلا کر دیا۔ اللہ کی عبادت انہیں راس نہیں آئی تھی، اللہ کی بندگی راس نہیں آئی۔ کس کی بندگی کرنا شروع کر دیے؟ جو ایک جانور ہے، جانور کی بندگی شروع کر دیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، یہ ان کا ایمان ہے، اللہ کی باتوں کا انکار کر کے اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ کہا دیکھیے تمہارا ایمان کتنا برا ہے، تمہارا عقیدہ کتنا برا ہے، اور تمہارا عقیدہ دیکھیے اوپر سے زمین پر لے آیا، حیوان اور جانور کی پوجا پر لے آیا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ذرا سمجھو کتنا برا فیصلہ تم لوگوں نے کر لیا ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، کہ ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت، دو چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ان پر تم مضبوطی کے ساتھ قائم رہو گے، اس کو تھامے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کر کے یہ ہمیں بتانا چاہا ہے کہ دیکھیے جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر کریں، اور یہ مثال بھی دی ہے گزشتہ قوموں کی، بنو اسرائیل کی مثال دی ہے کہ ان لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کی بات سن کر کے انسنی کر دی، انکار کی راہ اختیار کی، کفر کی راہ اختیار کی، تو دیکھیے کس طرح بے عقلی اور بے وقوفی کے کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بغور سننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، تبھی ہمارے لیے نجات ہے اور کامیابی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بار بار ہمارے دلوں میں اس طرح کی چیزوں کو جو ہمیں نجات دینے والی ہیں ذکر کر کے ہمارے دلوں میں راسخ کرنا چاہا ہے، بٹھانا چاہا ہے، مضبوط کرنا چاہا ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور یہ بہانہ کرتے ہوئے شیطانی ایک طرح سے عذر پیش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور انسانوں کو جو دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، دروس کی طرف آتے ہیں، علمی مجلس علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان سے دور کرنے کے لیے ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ایک طرح کی بات برابر بولی جاتی ہے۔ ہم اور آپ بولتے رہتے ہیں جانے انجانے میں کہ ہاں فلاں جگہ پروگرام ہو رہا ہے، چلو بھائی، ارے کیا ضرورت ہے، وہی بات تو بولیں گے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ایمان لاؤ، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ذکر کی۔ بنو اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ قالوا سمعنا، معلوم ہے ہمیں، سن لیا ہے ہم نے، یاد ہے، معلوم ہے ہم نے سن لیا ہے،
وعصینا، لیکن کیا ہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں جو دین کا بنیاد ہے، دین کے اصول ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن کیا ہے، جاننا کافی ہے؟ کیا جاننا انسان کو نجات کے لیے کافی ہے؟ اگر یہی کافی ہوتا تو ابلیس سب سے پہلے نجات پا جاتا، ابلیس سب سے پہلے نجات پا جاتا۔ ابلیس اللہ کے بارے میں جانتا تھا، جنت و جہنم جانتا تھا، ملائکہ کو جانتا تھا، فرشتوں پر کو جانتا تھا، ایمان لاتا تھا، رسولوں پر ایمان، سب پر ایمان رکھتا تھا، ساری چیزوں پر ایمان تھا اسے، ابھی بھی ہے اسے، کہتا اللہ سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ لیکن کیا یہی کافی ہے؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھیے دینی مجالس سے دور کرنے کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم اور آپ جانے انجانے میں کر جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں دین کی مجلسوں سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ ذکر کی، نصیحتوں کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزوں کی جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل نفع نہیں دے سکتا۔ بنو اسرائیل نے کہا تھا ہم نے سن لیا ہے لیکن مانتے نہیں۔ ہم میں سے آج بھی بہت سارے ہیں جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو اصل تو یہی ہے، ہمیں لانا ہے بار بار ذکر کر کے اسی اصل پر، کیونکہ سن لینا کافی نہیں ہے، جان لینا کافی نہیں ہے۔ یہود جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں اور آس پاس کے پڑھتے تھے اپنی کتابوں میں ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس طرح کی اس کی صفات ہوں گے، اور جب قرآن نازل ہونے لگا ان کے بیچ میں تب بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اچھے سے، ایسے ہی جانتے تھے یہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن کیا جاننا کافی نہیں، انکار کر دیا ان لوگوں نے، نہیں مانا، تسلیم نہیں کی، تو دیکھیے اس کی بنیاد پر وہ کافر قرار پائے۔ ابلیس جاننے کے باوجود جب انکار کی راہ اختیار کیا، تکبر کی راہ اختیار کیا، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، ہمیشہ کے لیے شیاطین جتنے بھی دنیا میں پیدا ہوں گے اس کا سرغنہ ہو گیا، اور جہنم میں سب کو لے جانے کے لیے پیدا ہو گیا جو عبادتیں کیا کرتا تھا۔ تو یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور مضبوط کر کے اس پر عملی جو اقدامات ہیں، عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے اس مناسبت پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جیسے بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی رہتی ہیں اور مسائل پیش آتے رہتے ہیں ہمارے درمیان، اور ہم میں سے بہت سارے جو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے ہم میں سے بہت ساروں کو بھٹکا دیتے ہیں، راہ حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس طرح کی باتیں ایک مومن بندہ، ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمیشہ اسے تذکیر کی ضرورت ہے، نصیحتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جب تک زندہ ہے تب تک وہ خطرات سے دوچار ہے، ہمیشہ وہ خطروں کے بیچ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ الاسلام یا السنت ہی سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ یہ اسلام یا سنت، جس کو اسلام بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی جیسا ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اس کے مطابق زندگی گزارنے لگا کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے پیچھے ہٹا، سنت کو چھوڑ دیا، جانتے ہوئے بھی چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی، منمانی زندگی گزارنا شروع کر دیا، غرق، تو ایسا آدمی طوفان میں، ایسا آدمی سیلاب میں ڈوب کر مر جائے گا۔ مثال دی ہے علماء نے کہ انسان جب تک دنیا کے اندر موجود ہے تب تک گویا وہ سیلاب کے بیچ میں ہے، سیلاب کے بیچ میں ہے۔ اب اسے سیلاب سے بچنا ہے، اس کے پاس ایک آپشن ہے، ایک طریقہ ہے کہ یا تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جائے، اسلام کی کشتی میں، سنت کی کشتی میں سوار ہو جائے اور اسی کا ہو جائے، اسی میں سوار ہو کر کے اپنے آپ کو بچا لے، یا اپنی منمانی راہ اختیار کر کے ڈوب کر ہلاک ہو جائے۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے سے کہا گیا سوار ہو جا، نہیں بچنے والا آج کوئی، تو کیا کہا نہیں، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے چھپ جاؤں گا، وہاں پناہ حاصل کر لوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے نصیحت کی، آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہی بچے گا جس پر تیرے رب کا رحم ہو جائے، کرم ہو جائے۔
تو یہ مثال ہے آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، کہ دیکھیے دنیا ایسی ہی ہے، دنیا فتنوں سے گھری ہوئی ہے، سیلاب سے گھری ہوئی ہے. ہمیں ضرورت ہے تو ایک کشتی کی، ایک مضبوط کشتی کی، جس پر ہم سوار ہو کر کے نجات پا سکیں، جنت پا سکیں، جہنم سے بچ سکیں، ورنہ ہمیں ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا، اس کے خیال میں آیا کہ ہم جا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چھپ جائیں گے، پناہ حاصل کر لیں گے، بچ جائیں گے. پانی کہاں، ابھی تو بہت تھوڑا سا پانی ہے، وہاں تک تھوڑی پہنچے گا. لیکن کیا ہوا؟ ایسے وقت میں ایسی چیزوں کا سہارا نہیں لیا جاتا. ڈوب رہا ہو ایک انسان، اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تنکا اسے فائدہ نہیں دے سکتا. تو ہمیں کیا ہے، یہ فتنوں بھری دنیا میں ایک مضبوط کشتی کی تلاش ہے. اگر کسی کے پاس یہ مضبوط کشتی نہیں ہے، اسے نہیں کوئی بچا سکتا ہے، ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس چیز کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی ہے اور بار بار یاد دلایا ہے، اور یاد دلا کر کے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے کہ ہم اس میں مضبوط ہو جائیں، دین میں مضبوط ہو جائیں، سنت میں مضبوط ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں مضبوط ہو جائیں، ورنہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر مضبوطی کے ساتھ اسلام پر، دین پر ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. کیا کہتے ہیں؟ استقامت، مضبوطی، پختگی چیز میں، جو اسلام کی چیز ہے اس پر عمل کرنے کے بعد، مضبوطی لانے کے بعد فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس سے بشارت سناتے ہیں، کہتے ہیں اب تمہیں خوف کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کشتی میں سوار ہو گئے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، غمگین بھی مت ہو. وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت کی تمہیں بشارت ہو. یہ کیسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا؟ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، اسی کو نجات کی راہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں جنت پانے کے لیے 3 طریقے ایسے ہیں جسے ہمیشہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اور اسی پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اسی پر مداومت برتنے کا، کنٹینیو اسی پر قائم رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. 3 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے توحید، ایمان کی پختگی. ایمان انسان مضبوط کرے، ہمیشہ انسان کو ایمان کی ضرورت ہے، ہر لمحے انسان کو ایمان کی ضرورت ہے. ایمان نہیں، مر گیا جنت سے محروم ہو جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا. ایمان ہمیشہ رہنا چاہیے. مسلمان ہوا، مرتے دم تک مسلمان رہے، ایمان والا رہے، اللہ پر اس کا پختہ یقین رہے، جنت و جہنم پر اس کا یقین رہے. جتنے ایمانیات ہیں مکمل اس کا یقین اور ایمان رہے اس پر. دوسری چیز یہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی بھی راہ پر چلے، اطاعت و فرما برداری کرے. یہ ہمیشہ ضرورت ہے، ہمیشہ. اور اس میں سب سے زیادہ ضرورت نماز کی ہے، اور نماز ہر دن ہے، ہر دن میں 5 وقت ہے، اور 5 وقت میں بھی کئی رکعتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نوافل بھی کئی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے انسان کو جس پر مداومت برتنی ضروری ہے، ہمیشگی برتنی ضروری ہے، اور نجات کے لیے انسان کو اسے سہارا بنانا ضروری ہے، وہ ہے عمدہ اخلاق. اور یہ ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے اس کی. اور یہ عمدہ اخلاق انسان کے ایمان کو اور انسان کی عبادت کو محفوظ کرتا ہے، سیکورٹی دیتا ہے. یہ اگر نہیں ہے تو ایمان اور اسلام بھی جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا، بچے گا نہیں. جیسے ہم پھل وغیرہ بہت سارے یوز کرتے ہیں، کیلا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے چھلکا چڑھایا ہوتا ہے. چھلکے کی اہمیت ویسے تو نہیں ہے، لیکن اس ناحیے سے دیکھا جائے تو چھلکے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے
اور یہ سمجھ میں آتی ہے اگر چھلکا نہ ہوتا تو یہ بھی خراب ہو جاتا. ایسے ہی دین کے معاملے میں کیلے کا جو چھلکا ہے ہمارا اس کو استعمال نہیں کرتے، پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کیلا اصل ہے، لیکن اگر چھلکا نہ ہوتا تو کیلے کی حفاظت نہیں ہوتی. ایسے ہی عمدہ اخلاق جو ہے اگر یہ ایک مومن بندے کے ہاں نہ ہو اور ہمیشگی کے ساتھ نہ ہو تو دونوں چیزوں پر بڑا گہرا اثر ڈالے گا، یہ بڑا گہرا اثر ڈالے گا اور یہ دھیرے دھیرے مٹ جائے گا. اسی لیے یہ تینوں چیزیں ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ ضروری ہے، اس پر ہمیشگی برتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر مداومت برتی جائے، ہمیشگی برتی جائے، کنٹینیو کیا جائے. ہر عمل کنٹینیو نہیں ہوتا ہے، ہر کام کنٹینیو نہیں کیے جاتے، لیکن یہ تینوں اعمال ایسے ہیں کہ ایک مومن کو ہمیشہ کرنا ضروری ہے، ہمیشہ کرنا ضروری ہے. عمدہ اخلاق نہیں ہے. عمدہ اخلاق میں سے کیا ہے؟ سچائی، جھوٹ سے بچنا، مکر سے بچنا اور دھوکہ دھڑی سے بچنا، امانت داری کی راہ اختیار کرنا، ایک دوسرے سے اچھے طور پر ملاقات کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا. حقوق العباد اسی کو کہا جاتا ہے. حقوق العباد کی حفاظت، حقوق العباد کی حفاظت نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن وہ آدمی مفلس ہو کر کے آئے گا جس نے حقوق العباد کی حفاظت نہیں کی، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ دنیا میں نہیں کیا تھا. ضرورت تھی تو کہا ایسا آدمی قیامت کے دن مفلس ہوگا. ایمان لے کر کے آئے گا، توحید لے کر کے آئے گا، اعمال صالحہ لے کر کے آئے گا، لیکن ایک ایک کر کے سب اس سے چھین لیے جائیں گے، ساری نیکیاں چھین لی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا ہے؟ دیکھیے تینوں چیزیں بہت اہم اور ضروری ہیں. اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. ایک دلیل آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہ اللہ سے ڈرتا رہ، جہاں بھی جس حال میں بھی رہ اللہ سے ڈرتا رہ، اللہ کی عبادت کرتا رہ. دوسرا فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، برائی ہو جائے تو برائی کے بعد اچھائی کر لے، تمحوها، یہ اچھائی اس برائی کو مٹا دے گا. اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لوگوں کے حقوق جو ہیں تم پر، ہر مسلمان پر اسے ادا کرو. دیکھیے مختصر حدیث ہے. ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی راہ بتا دیجئے، ایسے کام بتا دیجئے کہ ان اعمال کو کرنے پر ہمیں جنت نصیب ہو جائے اور ان چیزوں کے بچنے سے ہمیں جہنم سے نجات مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بڑی عظیم چیز کا سوال کر لیا ہے. یہ عظیم چیز کا سوال تم نے تو کیا ہے، لیکن یہ آسان ہے کس پر؟ جسے اللہ رب العالمین توفیق دے دے، اور جو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے اس کے لیے آسان ہے. سب سے پہلی چیز ذکر کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر عبادتوں کا ذکر کیا، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان چیزوں کا ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک ایسی چیز کا جو عموماً بد اخلاقی کا سبب بنتا ہے. اخلاق کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی. انسان زبان سے ہی زیادہ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ساری چیزوں کی سیکور کرنے والا، سیکورٹی دینے والی چیز کے بارے میں کیا تمہیں نہ رہنمائی کر دوں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتا دیجئے. کہا زبان پکڑ کر کے کہا کہ اس کی تم حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا اس کی حفاظت نہ کرنے کی بنیاد پر بھی انسان جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اسی کی بنیاد پر تو اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کی حفاظت نہ کرنے کی بنیاد پر تو اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی انہی تینوں چیزوں کا تذکرہ کر کے جنت کے راستے کو بتایا ہے اور جہنم سے بچنے والی راہ بھی بیان فرمائی ہے.
جنت کی راہ کیا بتائی ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی پابندی، اور کہا زبان کی حفاظت۔ ان چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ؟ زبان کی حفاظت۔ یہ بد اخلاقیوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک بار جب انسان کوئی بات بول دیتا ہے، اس کی تائید اور سپورٹ میں کیا کیا کارنامے اور کیا کیا اعمال انجام دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کوئی کلمہ کہتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کی بنیاد پر بہت دور تک اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، ایک کلمے کی بنیاد پر پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کون سا جملہ بول دیا ہو، کتنی خطرناک بات بول دی اس نے، پرواہ نہیں کیا تو اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اسے جہنم میں بہت دور تک پھینک دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے تینوں چیزیں کیا ہے، اس بات سے ہیں کہ ہمیں اسے بہت مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلے تو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد اسے مضبوطی کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر استقامت کی ضرورت ہے، اس پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے، مداومت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ انسان کے یہاں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اسلام نہیں ہے اس کے یہاں، نجات پانے والی چیزیں نہیں ہیں اس کے یہاں، جنت میں داخل کرنے والی چیزیں اس کے یہاں نہیں ہے، محروم ہے انسان ایسا۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسی چیزوں کو مضبوط کریں، بار بار سنیں، سننے کے ساتھ ساتھ سننے کا جو تقاضا ہے یعنی عمل کریں، کیونکہ سنتا ہے انسان کس لیے؟ تاکہ عمل کرے، ورنہ بول کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، سن کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ ہم اسے عملی زندگی میں نافذ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کی توفیق دے، دین پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان میں، عبادت میں اور عمدہ اخلاق میں اللہ رب العالمین مضبوطی دے، ہمارے اندر مضبوطی پیدا کرے، اور ہمیں بہتر طور پر ان تینوں امور کو انجام دینے کی پابندی کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔